کہ ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو، مشورے کی اجازت بھی ہو گئی۔ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا باڑا برس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگوں تو اہم شے مانگوں۔ تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں، بڑی چیز مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ معراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے۔ ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ کہا جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے۔ اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی۔ بہت خوش تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں؟ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو 5 گانا نماز کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانا نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے
کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے، تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا۔